بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک بار پھر ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ زیورات سے ایک بچڑا بنایا گیا اور وہ بچڑا بولنے لگا، اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو قوم کا ایمان متزلزل ہو گیا، اور یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ آج آپ اس واقعے کو سنیں گے کہ سامری نے بچڑا کیسے بنایا، سامری کون تھا، بچڑا کیسے بنا اور کیوں بنا۔ غور سے سنیں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ آئیے سامعین، اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ مصر واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 40 دن کوہ طور کا اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں توریت عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر رہے، دن بھر روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ بنی اسرائیل میں سامری ایک بہت بدبخت شخص تھا۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا۔ سامری کا اصل نام موسیٰ سامری تھا۔ روایتوں کے مطابق جس سال سامری پیدا ہوا تھا، اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے، تو سامری کی ماں اپنے بچے کو دور غار میں چھوڑ آئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا تھا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹاتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا، اور سامری اسی غار میں پل کر بڑا ہوا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا، اور موسیٰ سامری نے ہی بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر جا چکے تھے۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سارے سونے چاندی کے زیورات جمع کیے اور ان کو پگھلایا، اور اب اس میٹیریل سے ایک بچڑا بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اس کے پاس محفوظ تھی، اور وہ خاک اس نے بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بچڑا آوازیں نکالنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے دیدار کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی تقریر سن کر کم عقل لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ 12,000 لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل کی پوری قوم بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور اس کو پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے دور ہوئے، اور ادھر سامری نے اپنا وار کر دکھایا۔ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر توریت شریف لے کر جب بستی میں آئے تو آپ نے اپنی قوم کو ایک بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا۔ آپ کو شدید غصہ آیا، آپ غضبناک ہو گئے۔ آپ نے توریت کی تختیاں زمین پر رکھی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے، اور ان پر غصہ ہوئے کہ تمہاری موجودگی میں یہ کام کیسے ہو گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری اماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا،
میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، اگر میں زیادہ روکتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے، اور اگر میں مر جاتا تو آپ کے پیچھے ان کی نگرانی کون کرتا؟ میں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ آپ نے اس بچڑے کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ سامعین، یہ واقعہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ جب سامری جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہوا تو وہ مصر چھوڑ کر بھاگا۔ وہ ہندوستان میں کامرس دیس میں آ کر ٹھہرا تھا۔ جب سامری جادوگر وہاں آیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو جادو سکھایا اور جادو تیزی سے پھیلنے لگا۔ تو جو سامری جادوگر سے جادو سیکھ کر نکلتا، اس کا توڑ کہیں نہیں ہوتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں جادو کی ابتدا ہوئی۔ کامرس دیس ایسی سرزمین بن گئی تھی جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کوئی شخص قدم رکھتا تھا تو وہ جادو کے زیر اثر آ جاتا تھا۔ اہل ہند پر حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کی آمد سے جادو کا زور ٹوٹا۔ آپ کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیں۔ ہندوستان میں جادو کا زور ٹوٹا، وہ مسلمانوں کا مرہون منت ہے۔ کامرس دیس کے اندر ایک نہر بہتی ہے، اس نہر کا نام سامری نہر ہے۔ سامری نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو رد کیا اور شیطان کے راستے پہ گامزن ہو گیا تھا۔ جیسے کہ یہ بات مشہور ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اسی طرح سامری بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ سامری کی موت بہت عبرتناک تھی۔ سامری جادوگر پاگل ہو کر مرا تھا۔ کچھ کہتے ہیں یہ مر گیا تھا، کچھ کہتے ہیں غائب ہو کر شیطان بن گیا تھا۔ آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔